بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یقیناً آپ نے کل والا پیرا بھی یاد کیا ہوگا اور سبق کے شارٹ کویسچن بھی یاد کیے ہوں گے۔ آج تھوڑی سی ہم مشق کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور پیرا وہ کریں گے۔ تو یہ ہے آپ کا شارٹ کویسچن میں سے یہ سبق کے متن کے پیش نظر دارِ ذیل میں سے درست جواب پر نشان لگائیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، سر سید احمد خان، جمیل الدین علی۔ تو یہ مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اگلا سوال ہے، اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلی؟ حضرت مجدد الف ثانی۔ اگلا ہے، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب پیدا ہوئے؟ 1821، 1831، 1841، 1857۔ 1831 میں پیدا ہوئے۔ کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885، 1886، 1895، 1906۔ 1886 کے اندر بلکہ 1885 کے اندر کانگریس قائم ہوئی۔ 1885۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خان، نواب محسن الملک، قائد اعظم اور نواب وقار الملک۔ نواب وقار الملک نے قائم کی۔ مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ 1، 2، 3، 4۔ 2 بنیادیں بتائی ہیں۔ سبق کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست اور غلط پر نشان لگائیں۔ غلط، مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ درست ہے، درست ہو گیا۔ شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد تھے، غلط ہے۔ اگلا آ گیا، سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، یہ درست ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز کا ساتھ دیا، یہ غلط ہے۔ ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا، یہ درست ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے، یہ ٹھیک ہے۔ آگے یہ آ گیا ایک ٹیبل، تو اس ٹیبل کو دیکھ کے آپ نے آپس کے اندر ان کو ملانا ہے۔ تو یہ ہے 1930۔ 1930 کے اندر کیا ہوا تھا؟ خطبہ الہ آباد۔ تو 1930 کو خطبہ الہ آباد کے ساتھ ملا دو، یہ یہاں سے یہ آگے آ گیا۔ کانگریس، تو کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885 کے اندر۔ یہ پیچھے سوال ہم نے پڑھا تھا نا، کانگریس کب قائم ہوئی، یہ آ گیا۔ کانگریس کب قائم ہوئی؟
85 تو کانگریس کو ملا دو 1885 کے ساتھ۔ مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ 1906۔ 1831 کے اندر کیا ہوا تھا؟ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ پیچھے آپ نے جو پڑھا ہے اس کے اندر تھا۔ یہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کب شہید ہوئے؟ 1831۔ تو اس کو 1831 کو آپ شہادت شاہ اسماعیل کے ساتھ ملا دیں۔ نظریہ پاکستان کو اسلامی زندگی کے ساتھ ملا دیں۔ تو اس کے بعد آپ ایک پیرا کر لیں، یہ اپنے آپ یہ جو شرح سرمایہ اردو ہے اس سے پہلے کیا تھا، تو شرح سرمایہ اردو آپ دیکھیں گے تو اس میں کل کیا تھا پہلا پیرا۔ آج جو ضروری پیرے ہیں ان میں سے آج دوسرا پیرا ہم کریں گے۔ یہ ہے دوسرا پیرا، تو یہ کتاب کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، شروع میں یہاں سے شروع ہے، شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب۔ جی، شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب۔ یہاں سے ہم نے ختم کیا تھا، تو یہاں سے اگلا پیرا انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ کل والا پیرا تھا، تو یہاں سے اگلا پیرا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو یہ خلاصے والے نے لمبے پیرے دیے ہیں، اتنا لمبا پیرا وہ نہیں دیتے، چھوٹے وہ پیرے دیتے ہیں۔ تو یہ اس نے یہ لکھا ہے، عبارت نمبر 2، شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی ان کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمایا اور ملک میں انتشار پھیل گیا، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ نیچے لکھے الفاظ معنی، خط کشیدہ الفاظ کے معنی: باہمی نفاق، آپس کی نا اتفاقی، سر اٹھایا، بغاوت کی، انتشار، افراتفری، قدم جمانا، قبضہ کرنا، سربلندی، ترقی۔ تو یہ تشریح شروع کرنے سے پہلے اتنا سارا لکھ لیں کہ یہ پیرا زیر تشریح پہلا، بلکہ شروع کے اندر میں نے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی تھوڑا سا تعارف بتایا تھا، وہ لکھنا۔ یہ ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، اس کا تھوڑا سا تعارف لکھ کے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے زیر تشریح پیرے میں مصنف بتاتے ہیں کہ مغل بادشاہ، یہاں سے آپ نے شروع کر کے اس کو رٹا نہیں لگانا، بلکہ یہ پوری عبارت جو ہے 2-3 دفعہ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، 2-3 دفعہ توجہ کے ساتھ اس عبارت کو آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے پیرے کے اندر اور تشریح کے اندر کتنی ساری چینجنگ کی ہے۔ پیرے اور تشریح کی چینجنگ آپ نے دیکھنی ہے، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ یہ یہاں سے پیرا شروع ہو رہا ہے، اس پیرے کو آپ نے توجہ سے پڑھنا جو اس نے تشریح کی ہے۔ شروع میں وہ لکھ لینا، یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، اور یہ سبق ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے لکھا ہے، اور مصنف اس سبق کے اس پیرے یا زیر تشریح سبق کے زیر تشریح پیرے کے اندر مصنف بتاتے ہیں کہ مغل بادشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو ناجائز رعایتوں سے نوازا ہوا تھا۔ یہاں سے لے کے
یہ یہاں تک آپ پورے پیرے کو 2-3 دفعہ پڑھیں گے. اس کے پڑھنے کے بعد اس پیرے کا جو آپ کو سمجھ آئے وہی اس کی تشریح ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.